بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتے کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کتے میں کون سی صفت پائی جاتی ہے جس کو انسان اپنا لے تو وہ ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور خطرناک ترین نسل کون سی ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتوں کے متعلق کچھ حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیمی تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایت موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن بن صفوری نے اپنی کتاب نجات المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے اسے سجدہ نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اسے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا، نعوذ باللہ، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کو ہٹنے سے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام صفوری نے بنا کسی سند کے نقل کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایت نور المبین یعنی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم آ کر ان پرندوں کی طرح معصوم اور کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کی منہ سے کف جاری ہو گئی تھی، اس تھوک سے کتوں کی تخلیق کی گئی۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227، مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مسند احمد سمیت دیگر حدیث کی کتب میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ آپ فرمانے لگے، جبریل علیہ السلام رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کو کہا اور آپ نے اگلی رات حضرت جبریل علیہ السلام
آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قرات کم کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار کو ترجیح دے گا اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اسی لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو، لیکن وفاداری کتے کی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کتوں کی 400 نسل موجود ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔